سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آزاد سیاست میں ہوں آپ کی ہوسٹ ملیحہ خان، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حماد حسن صاحب۔ بیسیکلی ان سے ہم ڈسکس کریں گے کہ آج کی کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے سینئر جرنلسٹ ہیں، آبویسلی خبریں لے کر آتے ہیں ہمارے پاس، اور جو چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے ان میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ جو 24 نومبر کا احتجاجی جو جلوس تھا، حماد صاحب کا کہنا ہے کہ اس میں کچھ مشکوک لوگ تھے جو کہ شاید جس کی وجہ سے خطرہ بھی تھا، اور ان کے لیڈرز کو اینڈ آل، تو وہ کون لوگ تھے اس پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ کہ آج جو ہے وہ پشاور گورنر ہاؤس میں جو ہے وہ اجلاس ہوا ہے، ٹھیک ہے، APC کا اجلاس ہوا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جو ڈسکس کی گئی ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی پوچھیں گے۔ اور اس کے علاوہ اڈیالہ جیل کے باہر کچھ گرفتاریاں آج پھر ہوئی ہیں، ہمارے سامنے آئی ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے، کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ شکر ہے اللہ کا۔ چلیں زبردست، پشاور گئے ہوئے تھے آپ؟ ہاں، پشاور گیا تھا۔ چلیں ہمارے لیے خبر لے آئیں پشاور سے، کیسا رہا آپ کا ٹرپ پشاور کا؟ بس اچھا رہا۔ آج گورنر ہاؤس میں آل پارٹیز کانفرنس بھی ہو رہی ہے، ہاں، اور خبریں اچھی نہیں ہے بہرحال پختونخوا سے۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں حماد صاحب کہ جو احتجاجی جلوس تھا 24 نومبر کا، اس کے اندر آپ نے کہا کہ کچھ ایسے مشکوک لوگ بھی تھے جن کی وجہ سے خطرہ تھا ان کے لیڈرز کو، اور لیکن وہ کون لوگ تھے، کہاں سے آئے تھے، مطلب کیا تھا وہ؟ دیکھیں ملیحہ، یہ الزام ہم ڈائریکٹ PTI پر نہیں دھر سکتے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ ایسے موقعوں کی طاق میں ہوتے ہیں اور وہ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو میرے انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ کہیں جنوبی اضلاع میں کہیں پہ ان لوگوں کی کوئی آپس میں کوئی رابطہ تھا، اچھا، اور وہ ان کے کچھ لوگ اس جلوس میں شامل ہو گئے تھے۔ اچھا، اور جب یہ جلوس سنجانی کے قریب پہنچا تو علی امین گنڈاپور کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں پہ سٹے کر لیں، لیکن بشرا بی بی نے کہا کہ نہیں، ہم نے ڈی چوک جانا ہے۔ جو میرے انفارمیشن ہے تو مراد سعید نے بشرا بی بی پر زور ڈالا تھا کہ ڈی چوک کی طرف جائیں۔ اچھا، اب ہم بشرا بی بی یا مراد سعید پر الزام نہیں لگا سکتے، لیکن شاید انہوں نے ناسمجھی میں یہ فیصلہ کیا، اور ڈی چوک کی طرف جب جلوس آیا تو اس میں کچھ وانٹڈ لوگ یا اینٹی اسٹیٹ لوگ یا کچھ خطرناک لوگ اس میں شامل تھے۔ جب یہاں پہ جلوس پہنچا تو پھر یہ سینٹورس کے قریب جب رکا تو علی امین گنڈاپور سے اس وقت شام کے وقت انہوں نے کہا کہ بعض لوگوں نے کہ آپ آگے بڑھے اور ہم یہ کنٹینر گرا دیتے ہیں۔ اچھا، لیکن علی امین گنڈاپور نے انکار کیا، اور پھر ان کے ساتھ کچھ بدتمیزی بھی ہوئی ان لوگوں کی۔ اگر علی امین گنڈاپور لیڈ کرتا، آگے جاتے اور یہ کنٹینر گراتے تو پھر سامنے کیا تھا؟ پھر سامنے قومی اسمبلی تھی، پریزیڈنسی تھی، پرائم منسٹر ہاؤس تھا۔ جو کنٹینر گرانے کی بات کر رہے تھے یہ وہ لوگ کر رہے تھے؟ یہ اس بات کا شک ہے کہ اس میں وہ لوگ تھے، لیکن ان کی اطلاع ہو چکی تھی، ایجنسیوں کو اطلاع بھی ہو چکی تھی، اور پھر ان لوگوں کو پتا تھا خود کو، یعنی علی امین گنڈاپور وغیرہ کو اس وقت تک پتہ نہیں تھا، اس وقت تک ان کو پتہ نہیں تھا، لیکن انٹیلیجنس ایجنسیوں کو بر وقت اطلاع ہو چکی تھی، اور پھر جو پروونشل ہیں اسپیشل برانچ یا وہ ان کو بھی بتایا گیا تھا کہ کچھ اس طرح، اور انہوں نے علی امین گنڈاپور کو انفارم کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ جب علی امین باہر آئے، ان کے ساتھ بدتمیزی ہوئی، تو اس دوران علی امین کو پتہ چلا کہ یہ چیز کچھ خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ وہ اس نے اندر جا کے بشرا بی بی کو بھی یہ بات بتائی، صحیح ہے، اور یہ اچھا ہوا کہ علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی بر وقت نکل گئے یا نکال دیے گئے، ظاہر ہے ان کو کچھ سپورٹ بھی فراہم کر دی گئی، اور وہ لوگ نکل گئے، اور پھر وہ سارا جلوس جو تھا وہ ڈسپرس ہو گیا، اور پھر اس ایک ہوائی باتیں اڑائی گئی کہ اتنے لاشیں، اتنے لوگ مرے، اتنے لوگ۔ آج بھی علیمہ خان اپنے چیئرمین بیرسٹر گور کے ساتھ لڑتی رہی کہ آپ نے 12 لوگ کیوں کہا، تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس اور اس سے زیادہ کچھ ہے نہیں۔ اس نے کہا ہمارے لوگ لاپتہ ہے، تو بیرسٹر گور نے کہا کہ جو لوگ عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں ان کو ہم لاپتہ تو نہیں کہہ سکتے، تو یعنی پھر وہ ڈسپرس ہو گیا۔ لیکن جلوس ڈسپرس نہ ہوتا، جلوس آگے بڑھتا تو خدا نخواستہ کوئی بڑا سانحہ نہیں، ہو تو سکتا۔ یہ جو لوگ تھے ان کا مقصد کیا تھا؟
ان کا مقصد یہی دہشت گردی جو اس ملک میں کر رہے ہیں، وہ جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں، پاکستان مخالف لوگ ہیں، تو وہ تو پھر ایسے موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں. اور لیکن حماد صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے جلوس جو اتنے اوپن ہوتے ہیں، ظاہر ہے اس میں تو کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے، لیکن ایک بات ہے کہ پی ٹی آئی روز روز اس طرح کے احتجاج کرے گی نا تو پھر یہ لوگ موقع سے فائدہ اٹھائیں گے. لیکن سیاسی جماعتوں کے اندر نظم و ضبط بہت ہوتا ہے، دوسری جماعتوں کے اندر ان کے کارکن بڑے مستعد ہوتے ہیں، بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، نظر رکھتے ہیں ہر چیز پہ. پی ٹی آئی کے اندر وہ چیز نہیں ہے. پی ٹی آئی کے اندر کوئی بھی آ سکتا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی ڈسپلن اور نظم و ضبط نہیں ہے، اس لیے وہاں فائدہ اٹھانا آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ گورنر ہاؤس میں پشاور میں جو اے پی سی کا اجلاس چل رہا ہے، سو اس میں کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا چیزیں ہیں جو ڈسکس ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ اب کیا رزلٹ آنے والا ہے اس اجلاس کے بعد؟ رزلٹ کیا ہوگا اس کا، یا کیا چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں؟ پہلے سوال تو یہ بھی ہے. دیکھیں گورنر پختونخوا، مطلب ہے ہم اگر غیر جانبدار بات بھی کریں تو گورنر پختونخوا بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور ان کو اس کا احساس ہے کہ جو گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ ہے وہ حد درجہ غیر ذمہ دار ہے. ان کی کارکردگی بھی بالکل زیرو ہے. یعنی آپ دیکھیں 700 ارب قرضہ چڑھ گیا ہے صوبے پر، انتظامی صورتحال انتہائی دگرگوں ہے. جنوبی اضلاع میں تو صورتحال یہاں تک آ چکی ہے کہ وہاں تو تھانوں کو تالے لگائے جاتے ہیں. کورم میں جو کچھ ہوا 130 کے قریب لوگ مارے گئے، وہ تو وہاں پر سیکورٹی فورسز نے سنبھالا ہے حالات کو تھوڑا بہت. حالانکہ پروونشل گورنمنٹ کی کوئی کارکردگی نہیں ہے. جب یہ صورتحال ہو تو ظاہر ہے کہ پھر پولیٹیکل اس سے ہینڈل کرنا پڑتا ہے، تو وہ تو علی امین گنڈاپور کو کرنا چاہیے. یعنی اسے تمام جماعتوں کو اکٹھا کرنا چاہیے، ان کے ساتھ مشاورت کرنی چاہیے، انتظامی طور پر حالات کو بہتر بنانا چاہیے، اداروں کے ساتھ کوآرڈینیشن کو بہتر بنائے، سیکورٹی فورسز کے ساتھ کوآرڈینیشن کو بہتر بنائے. لیکن علی امین گنڈاپور کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے آج احتجاج پہ جانا ہے، میں نے فلانا کا یہ کرنا ہے، میں نے اس کا یہ کرنا ہے. وہ یا دھمکیاں ہیں یا احتجاج ہے. گورنر خیبر پختونخوا یہ کیا انہوں نے کہ انہوں نے پہلے کوارٹ میں کورم کے حوالے سے جرگہ منعقد کرایا، مختلف جماعتوں کو بلایا. ٹھیک ہے. اب انہوں نے آج یعنی کل انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو آل پارٹیز کانفرنس کے لیے گورنر ہاؤس میں بلایا. اب پی ٹی آئی نے اس کا انکار کیا. اچھا، پی ٹی آئی نے انکار کیا؟ پی ٹی آئی نے انکار کیا. اب پی ٹی آئی وہاں پر پروونشل گورنمنٹ بھی پی ٹی آئی کی ہے. انہیں تو یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ مختلف بہانے بنا رہے ہیں. یعنی ایک بہانہ اس میں سے یہ بھی ہے کہ جب بلوچستان اسمبلی میں پی ٹی آئی پر پابندی کے خلاف قرارداد پیش ہوئی تو پیپلز پارٹی نے اس میں کلیدی کردار ادا کیا. تو بھئی وہ تو بلوچستان اسمبلی کا معاملہ ہے نا، آپ تو اپنے پروونس کے حوالے سے بات کریں نا. یہ تو یہاں کے صورتحال پر کانفرنس ہو رہی ہے، جو یہاں کے مسائل ہیں اس پر. تو آپ تو اس میں اپنا انپٹ دے دیں، آپ تو اس میں آ جائے، اس میں بیٹھ جائے. لیکن پی ٹی آئی نے انکار کیا. اب گورنمنٹ ان کی ہے، پروونشل گورنمنٹ ان کی ہے، لیکن جو دوسری جماعتیں ہیں جس میں جمعیت العلماء اسلام، اے این پی، مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، تمام جماعتیں اس میں شمولیت کر رہی ہے. لیکن اگر پی ٹی آئی اس میں آ جاتی تو اور بھی بہتر صورتحال پیدا ہو سکتی تھی اور صوبے کے حوالے سے مشاورت آگے بڑھ سکتی تھی. لیکن چونکہ پی ٹی آئی کا ہمیشہ سے یہی وتیرہ رہا ہے کہ وہ جب بھی کوئی سنجیدہ عمل ہوتا ہے تو پھر اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں، اور یہاں پر بھی انہوں نے کیا. حالانکہ گورنر خیبر پختونخوا نے بڑے اچھے سٹیپس لیے ہیں. ہاں، وہ ہوا کیا؟ وہی تو کچھ تھوڑا بہت یعنی انہوں نے آپ دیکھیں انتظامی صورتحال انتہائی خراب ہے، امن و امان کی صورتحال بہت انتہائی دگرگوں ہو چکی ہے. مالی حوالے سے صوبے کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے. تو اس پر گفتگو ہونی چاہیے نا. جب آپس میں بیٹھیں گے تو کوئی حل نکلے گا. لیکن پی ٹی آئی تو حل نکالنا تو درکنار، وہ تو بیٹھ بھی نہیں رہی ہے. ٹھیک ہو گیا، صحیح. اور اس کے علاوہ اڈیالہ کے باہر گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں 24 نومبر کے بعد، اور ویسے مطلب پہلے تو نہیں ہوتی تھیں یہ، لیکن اب ہونا شروع ہو گئی ہیں گرفتاریاں. سو اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب ایک اور لہر آ رہی ہے. یعنی 9 مئی کے بعد جو صورتحال بنی تھی تو پھر ایک رفتہ رفتہ پی ٹی آئی کو ریلیف غیر محسوس طریقے سے ملنا شروع ہو گیا تھا.
ان کے کچھ کارکن رہا ہوئے تھے, بشرا بی بی بھی رہا ہو گئی تھی, تو کافی عرصے بعد یعنی رفتہ رفتہ ان کو ریلیف. لیکن جو موجودہ احتجاج انہوں نے کیا اور جو مسائل کھڑے کیے اسٹیٹ کے لیے, حکومت کے لیے, تو جب وہ اس طرح کے حرکات کریں گے تو پھر تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے مسائل تو بنیں گے. اب عمر ایوب اپوزیشن لیڈر ہیں, وہ بھی گرفتار ہوئے, راجہ بشارت بھی ان کے جو پروونشل منسٹر تھے وہ بھی گرفتار ہوئے. تو ایسے لگتا ہے کہ لیکن اس طرح کی گرفتاریاں تو مجھے لگتا ہے 9 مئی کے بعد بھی نہیں ہوئی تھی, جو اب شروع ہو گئی ہیں ایک دم سے. نہیں, 9 مئی کے بعد تو نہیں ہوئی تھی, لیکن پی ٹی آئی کوئی سپیس نہیں دے رہی ہے. وہ ان کا رویہ دن بدن ریجڈ ہوتا جا رہا ہے. ان کے پاس کوئی واضح ڈائریکشن ہے نہیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. سیاسی قوتوں کے ساتھ وہ ڈائلاگ کی طرف بڑھ نہیں رہے ہیں. یعنی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جب 26ویں ترمیم تو صبح شام آنا جانا لگا رہا, لیکن پھر اس کے بعد کون سی ملاقات ہوئی؟ جو ہی 26ویں ترمیم پاس ہو گئی تو پھر پی ٹی آئی غائب ہو گئی, اور پھر سے انہوں نے وہی شروع کیا کہ آج ہم نے یہاں احتجاج کرنا ہے, آج ہم نے وہاں احتجاج کرنا ہے, پھر اسی ٹریک پر آ گئے. تو جب ان کے اندر غیر ذمہ داری کا یہ عنصر اتنا نمایاں ہو تو پھر ظاہر ہے کہ اسٹیٹ تو ان کو اتنا سپیس فراہم نہیں کرے گی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ حماد صاحب آپ کے وقت کا. یہی بیسک چیزیں تھیں آج جو ہم نے پوچھنی تھیں آپ سے. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں نئی مختلف چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے, اس وقت کی جو خبریں ہوں گی وہ ہم ضرور بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین, پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا ہے, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.